السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم جامن کا سرکہ بنانے کا ایک پرانا آزمودہ اور دیسی طریقہ سیکھیں گے۔ جامن کا سرکہ نہ صرف ذائقے میں بہترین ہوتا ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ اگر آپ جامن کے موسم میں ایک مرتبہ یہ سرکہ بنا کر رکھ لیں تو یہ 1 سے 2 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ عام طور پر جتنا سرکہ پرانا ہوتا جاتا ہے اس کا معیار اور ذائقہ اتنا ہی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ جامن کا سرکہ بنانے کے لیے تقریباً 1 کلو، میں 1 کلو کا بتاتا ہوں، آپ زیادہ بنائیں، جتنا زیادہ بنائیں گے اتنا بن جائے گا۔ 1 کلو اچھی طرح پکے ہوئے دیسی جامن لے لیجئے۔ کوشش کریں کہ جامن مکمل طور پر پکے ہوئے ہوں، کیونکہ کچے جامن آسانی سے مسلے نہیں جاتے اور ان سے اچھا رس بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جامن کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں اور کسی صاف کپڑے پر پھیلا کر پنکھے کے نیچے خشک کر لیں تاکہ اس پر موجود پانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں یا دستانے استعمال کریں، بہتر ہے کہ گلوز ہی استعمال کریں۔ اب جامن کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسل کر ان کا گودا الگ کر لیں۔ پرانے زمانے میں دیہاتوں میں دادیاں نانی اسی طریقے سے جامن کا گودا نکال کر سرکہ تیار کرتی تھیں، کیونکہ اس وقت مشینیں اور بلینڈر موجود نہیں ہوتے تھے۔ گودا نکالنے کے بعد اسے چھلنی یا باریک کپڑے سے چھان کر رس حاصل کر لیں۔ اگر چاہے تو باقی گودے کو بلینڈر میں بغیر پانی ڈالے پیس کر دوبارہ چھان سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رس حاصل ہو جائے۔ جامن کے بیج ضائع نہ کریں، انہیں دھوپ میں اچھی طرح خشک کر کے پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے جب طب یونانی اور دیسی طریقے علاج میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب حاصل شدہ رس کو ایک مرتبہ باریک سوتی کپڑے سے چھان لیں تاکہ رس بالکل صاف ہو جائے۔ اس کے بعد یہ رس کسی صاف اور خشک شیشے کے بوتل میں یا مرتبان میں منتقل کر دیں۔ بوتل کو مکمل نہ بھریں بلکہ اوپر کچھ جگہ خالی چھوڑ دیں، کیونکہ سرکہ بننے کے دوران اس میں خمیر اٹھتا ہے اور اندر دباؤ پیدا ہو کر سکتا ہے۔ بوتل کو اچھی طرح کسی اچھی جگہ رکھیں جہاں روزانہ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے دھوپ آتی ہو۔ ہر چند دن بعد 4-5 دن بعد تھوڑا سا اس کو لکڑی یا صاف چمچ سے ہلا دیا کریں۔ اگر رس کی مقدار کم ہو تو تقریباً 1 ماہ میں سرکہ تیار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ مقدار ہونے کی صورت میں 4 سے 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ جب سرکہ کا رنگ تبدیل ہو جائے اور اس میں مخصوص سرکہ والی خوشبو پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ جامن کا سرکہ تیار ہے۔ جب آپ جامن مرتبان میں ڈالیں گے تو اس میں تھوڑی سی گندم، تھوڑا سا چٹکی بھر نشادر اور چٹکی بھر نمک ڈال دیں، اور پرانا سرکہ جس کو خمیر کہتے ہیں، زامن جیسے لگاتے ہیں، تھوڑا سا سرکہ اس میں ڈال دیں۔ ہمارے علاقے میں جامن کا سرکہ صرف بطور مشروب ہی نہیں بلکہ کھانوں کے ساتھ بھی استعمال کی جاتا ہے۔ لہسن، ہری مرچ اور دیگر مصالحوں کا تڑکا لگا کر اسے دال، چاول، پراٹھوں اور مختلف دیسی کھانوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ استعمال کا طریقہ: 1 گلاس پانی میں 1 سے 2 چمچ جامن کا سرکہ ملا کر پیا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے جامن کا سرکہ بنانے کا یہ آسان اور روایتی طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، بیل کو آل پر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔